علیمہ خان نے ایک کنسرن ظاہر کیا کہ عمران خان کو انفیکشن ہو گیا سرد قسم کا اور ان کی آنکھیں کافی ریڈ تھیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا گیا ہے یا ان کا ہو گیا ہے؟ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کسی کو انہوں نے بتایا ہی نہیں. دیکھیے میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان شکایت نہیں کرتے. عمران خان ایک میں تو سمجھتا ہوں ایک مرد حر ہے اور مجاہد ہے. وہ اپنی حالانکہ اس نے اڈیالہ جب ادھر اٹک جیل میں تھا تو اٹک جیل میں اس نے ایسی تفنن کیا کہنا. پہلے دن جب مجھے یہاں لے کر آئے تو ایک اوپن تھا بیرک سا تھا اور جب بارش ہوئی تو پانی سارا اندر آ گیا اور میٹ جو ہے وہ 2 دن تک گیلا رہا. میں تو سو نہیں سکا اور پھر اتنی چھوٹی چھوٹی یہ اور پھر ساری رات کو وہ بڑے بڑے بلب جو ہے جلتے تھے اور سارے پتنگے دنیا کے, کیونکہ وہ جنگل ٹائپ چیز ہے تو ساری دنیا کے پتنگے آ جاتے تھے. بڑے ہنستے وہ کہہ رہے اور پھر کہتے ہیں کہ اتنی سی دیوار تھی اور اس کے اوپر کیمرہ تھا, وہ آپ اشنان بھی نہیں کر سکتے اور آپ جو ہے تو یہ 2 دن تو پھر ہم نے خیر سیشن جج صاحب کو بھجوایا, وہاں شکایت ہوئی تو انہوں نے اس کمرے سے ہٹایا لیکن انہوں نے کوئی پروٹیسٹ لانچ نہیں کی. میں آپ کو اس کی کیریکٹر کا بتا رہا ہوں. اس نے برداشت کیا لیکن وہ پھر اپنے اسپرٹس میں تھا. اسے اپنی سہولت کی بجائے اسے قوم اور ملک کی اور اس کے مستقبل کا زیادہ اس کو جو ہے ادراک ہے اور اس کو فکر ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھلا نہ تو میں ڈیل کروں گا اور نہ ہی میں ملک چھوڑ کر ان چوروں لٹیروں اور بگوڑوں کی طرح جاؤں گا. میرا مرنا جینا یہیں اسی دھرتی میں ہے. مجھے بھلا سارے پاکستان کی جیلیں پھر آ لیں لیکن میں حقیقی آزادی عوام کو دلا کر رہوں گا. مقصد یہ تھا کہ انفیکشن ہو جانا اور کسی کو نہ بتانا, فیملی کو بھی نہ بتانا. دیکھیں مجھے نہیں, یہ علیمہ بیوی سے پوچھئے گا انفیکشن کیا تھا. آج میں نے جانا تھا لیکن اس کیس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا, اس لیے میں اس پر کامنٹ نہیں کرتا. ہاں لیکن بشرا بی بی کو انہوں نے بالکل کھانے میں کچھ ایسا دیا. بشرا بی بی کو کھانے میں اس نے خود مجھے بتایا. جو کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بنی گالا میں کسی ڈیل کے تحت ہے, میں خود دیکھ کر آیا ہوں. پورے کمرے سیلڈ ہیں, سیلڈ باقاعدہ ہیں اور اسے کمرے میں بند کیا ہوا ہے. کوئی کھڑکی کی کھلنے کی گنجائش نہیں ہے اس میں, کوئی ہوا اس میں آنے کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر جو اس کو کھانے میں دیا گیا اس نے خود بتایا کہ اس میں اتنی مرچیں تھی, میں نے سمجھا شاید مسالہ تیز ہوگا. لیکن اس کے بعد جو تھوڑی دیر بعد رات کو اس کے بعد جو مجھے ناک سے اور منہ سے اور جس طرح سے الٹیاں آئی ہیں اور پانی اس طرح بہا ہے آنتوں ساریوں سے کہ اس کے میری کوئی ملاقات 5 دنوں کے بعد ہوئی تھی اس کھانے کے, اور انہوں نے کہا ابھی تک میرے پیٹ میں جلن ہوتی ہے, آندروں میں جلن ہوتی ہے. تو اب یہ میں نے تو آ کے کہا کہ ان کا جو ہے اس چیز کا سیریسلی نوٹس لیا جائے. کوئی اس میں جو ہے اس کا ڈاکٹرز جا کے معائنہ کریں اور دیکھیں کہ اس میں کیا چیز ایسا ایسیڈیٹی کون سی ایسڈ تھا, اللہ جانے کیا تھا. بظاہر وہ صحت میں ٹھیک تھیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں 7 دن سے کھانا نہیں کھا سک رہی ہوں اس لیے کہ وہ سارا سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے جلن محسوس کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی کسٹڈی میں ہے بھائی, اور یہ ریاست کا کام ہے. ایک فرسٹ لیڈی تھی, آپ عمران خان کی بیوی تھی, ایک انسان تو کم از کم تھی, ایک عورت بھی تھی. آپ نے اس کو اس انداز میں رکھا ہوا اور طبی معالج اگر ان کی مرضی کے نہیں ہوں گے یا ان کو ایسے ہی آپ ایسپرین دے دیں گے یا پکی دے دیں گے, لے جی اسب گول لے لو یا یہ سپاری کھا لو, تو یہ اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا. اور عمران خان صاحب وہ میں نے اس لیے کہ ان بارے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ان سے ملاقات ابھی ریسنٹلی نہیں ہوئی ہے. اگر علیمہ خان کہہ رہی ہیں تو وہ اس سے زیادہ دیکھیں. بہن وہ کہتے ہیں کہ بیوی جیب کی طرف دیکھتی ہے اور بہن اور ماں صحت کی طرف دیکھتی ہے ہمیشہ آنکھوں میں. یہ ایک مسل مشہور ہے, یہ نہیں کہ اس کیس میں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں, لیکن ظاہر ہے بہن تو ماں ہوتی ہے اور بہن نے اگر
اگر محسوس کیا ہے کہ ان کی آنکھوں میں کوئی ایسی ہے تو یقیناً اس بات کو سنجیدہ لینا چاہیے. اور عمران خان کی عادت نہیں ہے جیسے میں نے عرض کی کہ وہ اس قسم کی شکایات کرے, لیکن یہ ریاست کا فرض ہے. اور یہ جب تک کسٹڈی میں ہوتا ہے تو سپرنٹینڈنٹ جیل کے وہ ٹوٹل ایک اس کی جاگیر ہوتی ہے, اس کی ملکیت ہوتی ہے, اس پر دسترس ہوتی ہے کسی انمیٹ کا. عمران خان صاحب تو خیر چلے ایک فارمر پرائم منسٹر ہے, کسی بھی جو قیدی ہے اس کی صحت اور اس کا تمام چیزوں کی جو ہے خیال رکھنا یہ سپرنٹینڈنٹ جیل اور جیل عملے کا کام ہے. ان کی خوراک ہو, ان کی صحت ہو, ان کی جو ہے جو بھی لوازمات ضروریات ہیں انسانی حقوق سے بھی ماخذ ہیں اور دنیا کے قوانین سے بھی ہیں, ہمارے قانون میں بھی یہی ماخذ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ سنجیدہ بات ہے. اور بورڈ آف ڈاکٹرز جو ان کا اپنے معالج ہیں, ان کے تو کینسر ہاسپٹل بھی ہے شوکت خانم میں, وہاں سے بورڈ آف ڈاکٹرز آنے کو تیار ہیں. یہ ان کو دسترس اور رسائی دیں, وہ آ کر ان کا معائنہ کریں, کیونکہ ہمارے لیے اور ساری قوم کے لیے فرسٹ لیڈی اور فرسٹ پرائم منسٹر عمران خان کا بالکل صحت اور ان کی زندگی کے بارے میں سب کو فکر ہے. بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سپریم کورٹ ماضی کی غلطی تسلیم کر رہی ہے, ایک اور بھی بڑے لیڈر عمران خان بھی اس وقت جیل میں ہیں, تو کہیں ماضی کی وہ غلطی ہم دہرانے تو نہیں جا رہے اور کہیں 40 سال بعد ہمیں عمران خان کو انصاف دلانے میں انتظار کرنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ بھٹو کا فیصلہ بالکل مس ٹرائل ہے, اس میں کوئی دوسری آ رہا نہیں. ساری دنیا یہی کہتی ہے, ہم آج تک کہتے آئے ہیں, ہماری کالا کوٹ ہمیشہ یہی ہے, بنیادی حقوق اور رول آف لا, ڈیو پروسیس آف لا جو کہ بنیادی حق ہے. اس لیے یہ مس ٹرائل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ فیصلہ قابل تحسین ہے. اور ریفرنس چونکہ تھی, ریفرنس میں صرف سوال کا یہی جواب دینا تھا. اب ہم دیکھیں کہ اتنے سالوں کے بعد مجھے بتائیں کیا آپ نے اپنا تو ماتھے سے کلنک کا ٹیکہ جو ہے صاف کر دیا شاید, لیکن کیا بھٹو واپس آ سکتا ہے؟ کیا اس قوم کو ایک جید قائد جو ہے اس کی رہنمائی مل سکتی؟ کیا ایسا شخص جو کہ ایک اسٹیٹس مین تھا اور دنیا کا, ہینری کسنگر کہتا ہے کہ ہی واز the tallest statesman in the contemporary world, وہ اس کے باوجود کہ دھمکی دی تھی پھر بھی وہ مانتا ہے اپنی کتاب میں کہ بھٹو جیسا کوئی اسٹیٹس مین اس وقت کا ان میں نہیں تھا. تو ہم نے ایسے قائد سے جو ہے اس کو لحد میں اتار دیا. اب ہم نے ایک ایسا قائد جو عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے اسے ہم نے اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے اور میں توقع کروں گا, اور ہم نے بار بار کہا ہے ایک ہائیسٹ جوڈیشل وہ بنائے, کمیشن بنائے. اور کل بلاول بھٹو نے بھی اس بات کی تائید کی, اور یہی بات جو ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ 9 مئی کے سارے کیسز جو ہے وہ ختم کرتے ہیں, کیونکہ عوام جو ہے وہ اپنا دو ٹوک فیصلہ دے چکی ہے. اور بلاول نے بھی تائید کی کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. سو جتنی جلدی بنائے اس چیز کا, تاکہ یہ بیانیہ آئے کہ 9 مئی کا فراڈ تھا یا 9 فروری کا فراڈ تھا. یہ دونوں فراڈ جو ہے سامنے آئے, چاہیں 9 مئی اور 9 فروری, ان دونوں کی مماثلت ہے, کیونکہ 9 مئی کیا ہی 9 فروری کے لیے گیا. اور اس دوران میں کس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی؟ ایک ہی فریق, ایک ہی شخص, ایک ہی پارٹی کو فریق کی گئی, ختم کرنے کی کوشش کی گئی. سو مت کریں ایسا کھلواڑ, اور یہ بات اس کے بعد کہ 40 سال بعد اس کو ٹیک اپ کریں, آج ہی خدا را ٹیک اپ کریں, کیونکہ ساری قوم اور ساری بین الاقوامی برادری بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. ایک اور آپ کے سوال لینے سے پہلے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں میڈیا پر بنیادی حقوق سے جو متجاوز جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, ٹویٹر کا بند کرنا, یوٹیوب کا بند کرنا, انسٹاگرام کا بند کرنا, یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. اور وہ بھی ایسی وقت میں اور اس دنیا میں جہاں ساری